الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ الانعام کے ابتدائی آیات کا تذکرہ کل بھی سماعت کیا۔ سورۃ انعام کے موضوع سے متعلق بھی آپ کے سامنے گزر چکا تھا۔ ہر قسم کے شرک کی تردید کرتے ہوئے خاص طور پر جانوروں میں، کھیتی باڑی میں، غلے میں، اللہ کی دیے ہوئے اناج میں جو غیر اللہ کی نظر نیاز دی جاتی تھی، منت منوت، سورت میں اس کا تفصیل سے رد فرمایا اور اس کو شرک قرار دیا۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا اللہ کے دیے ہوئے جانور ہیں یا غلے ہیں، اناج ہے، کھانا پینا ہے، اللہ نے دیا، اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کو کھلاؤ، ثواب پھر جس کو چاہو بخش دو کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، فلاں کو پہنچے، فلاں کو پہنچے۔ سورۃ انعام کے شان نزول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب سورۃ انعام نازل ہوئی، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور فرمایا چند آیتیں اس کی تھیں جو بعد میں الگ نازل ہوئیں، باقی ساری سورت مکہ میں نازل ہوئی، اور نزول میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا ایک بڑا لشکر آیا تھا، اور 70,000 فرشتوں کا لشکر جب ان آیتوں کو لے کر آئے، جبرائیل نے مجھے یہ آیتیں سنائی، یہ سورت سنائی، سوائے چند آیتوں کی ساری سورتیں اکٹھی مکہ میں آئی، اور شرک کی کلی کھول کھول کے رکھی ہے۔ ہر قسم کی بد عقیدگی کو، ہر قسم کی بد عملی کا، شرک کا، رسم کا، رواج کا، غیر اللہ کی نظر و نیاز کی تردید کی ہے۔ تو فرمایا 70,000 فرشتوں کے آنے سے ہی پتہ چلا یہ کوئی اللہ کے معمولی احکام نہیں آ رہے ہیں۔ اتنے بڑے فرشتوں کا اتنی زیادہ تعداد میں آنا، اللہ نے بتا دیا یہ انتہائی رحمت والی صورت آئی ہے اور انتہائی اہم قسم کے مسائل کو لے کر آ رہی ہے، جس کے ساتھ اتنا بڑا پروٹوکول بھیجا گیا ہے۔ تو باقی چند آیتیں فرمایا وہ اگلے موقع پر آئیں۔ یہ مکہ میں انسانی عقائد کی اصلاح کے لیے، انسانی اعمال کی اصلاح کے لیے آئی۔ دوسری بات، پھر آج سورت کو شروع بھی کر دیا الحمدللہ سے، وہ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ قرآن کا ایک اہم حصہ کہ رزاق اللہ کی ذات ہے، روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے، کل کائنات کو اس نے پیدا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا، پہلی صورت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کر کے فرمایا کہ کل کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، اللہ پیدا کرنے والا، اور کائنات کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ الفاظ بدل کر کہہ دو بات وہی ہوگی کہ اللہ خالق ہے اور کائنات کی ساری چیزیں اس کی مخلوقیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے تنبیہ کی، خدا کے بندو خوف خدا کرو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو تم اٹھا کر بنانے والے کے ساتھ شریک ٹھہرا دو، کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بنانے والے کے برابر نہ سمجھو۔ کائنات ساری اللہ نے بنائی ہے، چیزیں بھی اللہ نے بنائی، انسان بھی، حیوان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی اللہ کے بنائی ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو مخلوق ہی سمجھو، وہ اپنی بناوٹ میں بھی اللہ کی محتاج،
اپنے وجود میں بھی اللہ کی محتاج، اپنی بقا میں بھی اللہ کی محتاج، اور اللہ کسی کا بھی محتاج۔ تو محتاج کو اٹھا کر تم اللہ کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ فرمایا اللہ کو اللہ مانو کہ وہ خالق کائنات ہے، باقی سارے اس کی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی کا ذکر پھر آگے چل کر فرمایا سورۃ مائدہ میں بھی ذکر ہوا تھا کہ اللہ خالق ہے، باقی چیزیں تو اس کی مخلوق ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن عیسائیوں نے اس کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ بنا دیا۔ فرمایا کتنا بڑا ظلم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے پیدا کیا اور اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، اور عیسائی اس کو یہ کہنے لگے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی کا نام مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کا نام اللہ۔ فرمایا ظلم کتنا بڑا کر گئے ہو خدا کے بندو، پیدا کی ہوئی چیز کو تم نے اتنا بڑا بلند مقام دیا، پیدا کرنے والے کے برابر کر دیے ہیں۔ یہی تو شرک ہے۔ اور یہودیوں نے بھی یہ کہہ دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہہ دیا عزیر علیہ السلام جی اللہ نہیں تو اللہ کا بیٹا ضرور ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ عیسائیوں کے طبقے نے کہہ دیا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہہ دیا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا ظلم کرتے ہو، چاہے پیغمبروں کو تم اللہ کے ساتھ برابر ٹھہراؤ یا ان کے بیٹے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں الملائکۃ بنات اللہ، ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے اپنے انداز میں کر دیا اللہ تو اللہ کا ہم پلہ کر دیا، بلکہ اللہ سے بھی اوپر کر دیا بعضوں کو۔ جب مشرکین مکہ سے کہا الملائکۃ بنات اللہ، ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہوئیں، چلو تو یہ بیٹی ہو گئی اللہ کی ملائکہ، اور وہ کہتے ہیں اس لیے ملائکہ کو پکارو، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور بیٹی لجاجت کر کے نرم انداز میں گری ازاری میں باپ سے بہت کچھ منوا لیتی ہے، بڑا نرم انداز ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ ملائکہ کو ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ ملائکہ اللہ سے ہمارے کام بنوا لیتے ہیں، اللہ سے ہمارا کام بنوا لینا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کی تردید فرمائی، یہ ظلم کرتے ہو۔ اب ملائکہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تم بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ملائکہ کے اندر اتنی بات ہے وہ اپنے آپ کو مخلوق سمجھ کر کے اللہ ہی کی تسبیح، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی ریاضت کرتے ہیں۔ تم البتہ باغی بن گئے ہو، تم اللہ کی صفات، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی عبادت اطاعت نہیں کرتے ہو، اور وہ اللہ کی اطاعت میں ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں ہیں۔ لیکن مشرکین نے مکہ سے پوچھا اچھا ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے لیے تو اللہ بن گیا باپ، تو بیٹیوں کی تو ماں بھی ہوتی ہے، ماں کہاں ہے؟ اب انہوں نے کیا کہہ دیا، بڑا ظلم کر لیا ہے۔ اگلا ظلم یہ کر دیا کہ یہ جو جنات ہیں سردار جنات ہیں، اس سردار جنات کی بیٹیاں فرشتوں کی مائیں ہیں۔ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا تو بیٹیوں کا جب اللہ باپ بن گیا تو بیٹیوں کی ماں بتاؤ، کہتے ہیں سردار جنوں کی بیٹیاں اللہ کی، یہ ان کی اللہ کی بیویاں ہیں۔ تو جن پھر کیا بنے؟ اللہ کے سسر۔ لا حول ولا قوت، وہ تو سسر کا مقام بلند ہوتا ہے۔ پھر تو سسر جنات پھر انہوں نے مشرکین مکہ سے اللہ کے برابر نہیں، اللہ سے بھی اوپر بنا دیے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ کہتے ہیں ظلم دیکھو، مخلوق ساری کو میں نے پیدا کیا، ان ظالموں نے مخلوق کو اٹھا کر کسی نے میرے ہم پلہ کیا، کسی نے مجھ سے بھی اٹھا کر اوپر کر دیا ہے، اور میرا رشتہ جا کر جنات کے ساتھ جوڑ دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کہتے ہیں ظلم میں نہ ہو خدا کے بندہ۔ فرمایا قرآن کی پہلی آیت میں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا اس حقیقت کو، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام کمالات اللہ کے لیے ہیں، تمام صفات عظیمہ اللہ کے لیے ہیں۔ اب اللہ کے لیے تمام صفات ہیں، تمام کمالات اللہ کے لیے، تو مخلوق ساری کو کمال نہیں عجز حاصل ہے، مخلوق ساری عاجز ہے۔ صفات کمال اللہ کے لیے ہیں اور اس کے ان کمالات میں کوئی دوسرا نہیں ہے، باقی عاجز ہے، وجود میں محتاج، اپنی بقا میں محتاج، اپنے کھانے میں محتاج، اپنی صحت میں اللہ کے محتاج، اور اپنے کام کرانے میں اللہ کے محتاج، اپنے انجام میں اللہ کے محتاج، ہر چیز میں قدم قدم پہ محتاج ہیں، اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ پھر کمال تو اس کا ہے، تعریفیں تو اس کے لیے، باقی محتاجوں کے لیے کیا تعریف ہے؟ آگے اللہ نے ذکر کر کے فرمایا خلق السماوات والارض، زمین و آسمان، کل کائنات اس نے پیدا کی، وہ خالق ہے، باقی کل کائنات اس کی مخلوق ہے۔
کل کائنات کے اندر رہنے والے انسان بھی اس کی مخلوق، جنات بھی اس کی مخلوق، فرشتے بھی اس کی مخلوق، ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ تو مخلوق کو اٹھا کر اللہ کے ساتھ برابر نہ کرو، مخلوق کو اٹھا کر اللہ کے برابر نہ کرو، اس کا شریک نہ کرو، اس کا ثانی نہ بناؤ۔ فرمایا خلق السماوات والارض، اللہ نے ساتھ فرما دیا یہ کل کائنات بھی میں نے بنائی، لیکن اس میں بھی غور کرو، خلق السماوات کہ میں نے بغیر مادے کے، بغیر مٹیریل کے، بغیر آلے کے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے۔ واہ ربا تیری بڑی طاقت ہے۔ ہم دنیا میں کوئی چیز بنائیں، بڑے سے بڑا کاریگر ہے، بڑے سے بڑا ماہر قسم کا انجینئر ہو کہ جناب من یہ کام کر کے دے دو، یہ چیز بنا کر دے دو، یہ کوٹھی بنا کر دے دو، کہتے ہیں مٹیریل لاؤ۔ نمبر 2، مٹیریل بھی لاؤ، نقشہ بھی دو، نمونہ دو۔ نمبر 3، آلات دو، اوزار دو مجھے۔ تو بڑے سے بڑا کاریگر چھوٹی سی ایک چیز ہی ہم کہہ دیں قرآن رکھنے کے لیے تپائی ایسی بنا کر دے دو، وہ کہے ٹھیک ہے جی بنا کر دوں، میں مستری ہوں، میں بڑا صانع ہوں، بڑا کاریگر ہوں، لیکن اوزار مجھے دینا، میں اوزار کے بغیر نہیں کر سکتا ہوں۔ نمونہ اور ماڈل بھی دے دو کس طرح چاہتے ہو۔ تیسری چیز مجھے مٹیریل بھی لا کر دو۔ یہ اعلیٰ کاریگر بھی ہو تو یہ بھی آلات کا، اوزار کا محتاج ہے، نمونے اور ماڈل کا محتاج ہے، مٹیریل کا محتاج ہے۔ فرمایا اللہ کی قدرت کو دیکھو، خلق السماوات والارض، خلق کا لفظ بتایا، اتنے بڑے 7 آسمان میں نے بنائے، سماوات 7 آسمان بنائے بغیر مٹیریل کے۔ مٹیریل تھا ہی نہیں، میں نے بنا کر دکھا دیے۔ مٹیریل کے بغیر چیز کو وجود کہاں سے کون دینے والا؟ فرمایا یہ اللہ۔ آلہ تھا ہی نہیں کوئی، اللہ نے بنا دیا۔ ماڈل اور نمونہ تھا ہی نہیں، اتنا بڑا آسمان بنا دیا۔ اتنے بڑے بڑے 7 آسمان اس نے بنائے، اتنی بڑی 7 زمینیں بھی بنائیں۔ فرمایا بغیر مادے، بغیر مٹیریل کے، کیسی بڑی طاقت ہے، اس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ فرمایا پھر اس کو رب العالمین کہتے ہیں تو کہو نا الحمدللہ، تمام صفات کمال کا حق اللہ کو حاصل ہے، باقی بندے عاجز ہیں، کمال والا یہ ہے۔ اور اللہ نے 7 زمینوں 7 آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کر کے فرمایا کہ کائنات کا، دنیا کا خالق میں ہوں، باقی ساری میری مخلوق ہے۔ میری مخلوق بن کر میری اطاعت کرو، میری بندگی کرو، روگردانی نہ کرو۔ اور فرما دیا وجعل الظلمات والنور، پھر زمین و آسمان کو، کائنات کو بنا کر اس نے کہیں اندھیرے رکھے، کہیں اجالا رکھا، لیکن جعل الظلمات کے لیے، ظلمات کے لیے جمع لایا اور نور مفرد لایا، واحد۔ اور یہ اشارہ دیا کہ ظلمات بے انتہا ہیں، ظلمات گمراہی ہے، گمراہیاں بے شمار ہیں، لیکن نور ہدایت صرف ایک ہی ہے، صراط مستقیم۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما۔ فرمایا حق راستہ ایک ہی ہے، وہ الگ الگ نہیں ہے، باقی گمراہیاں بے شمار ہیں، تباہیاں بے شمار ہیں، اور حق راستہ ایک، صراط مستقیم اس کو کہو، اللہ کی طرف جانے والا، اللہ سے جوڑنے والا راستہ۔ اور فرمایا وہ ایک کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس پہ کام کیا، آخر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کام کیا۔ فرمایا وہ عظمت والا راستہ، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن آخر میں فرمایا اوے پھر بھی یہ انسان اس خالق کو بھول گیا، اس کے رتبے کو بھول گیا جس نے بغیر مٹیریل کے زمین و آسمان بنائے، کل کائنات بنائی، اس کے اندر اجالا اندھیرا ماں بنایا، اتنی عجیب قسم کی چیزیں عطا کی، پھر بھی کافر قسم کے لوگ، منکر قسم کے لوگ رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اتنے بڑے خالق اور مالک کے ساتھ غیر کو لے کر شامل کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کی عظیم صفات کو عظیم اللہ کے رب کے ساتھ سمجھنے کی، جوڑنے کی توفیق اور شر سے اللہ بچائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔